السلام علیکم ناظرین، امید نعیم چینل ایجوکیشنل چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس میں خوش آمدید آپ کو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج ہم پڑھیں گے قافیہ، ردیف وغیرہ کے بارے میں۔ قافیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ آواز جن کی ملتی جلتی ہوتی ہے، شعر کے آخر میں جو لفظ ہوتے ہیں ملتی جلتی آواز والے، ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو قافیہ کی جمع جو ہے وہ قوافی ہے، اور یہ ان کی آواز جو قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ ایک یعنی نظم یا غزل میں چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن آواز ان کی ملتی جلتی ہے۔ جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے۔ اس شعر میں ہوا اور دعا جو ہے یہ قافیے ہیں، یعنی پوری نظم میں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آگے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے ردیف۔ قافیے کے بعد ہے ردیف۔ ردیف بھی صنف نظم میں ایک اہم چیز ہے، اور ردیف کے لغوی معنی ہے سوار کے، پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے جو لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ قافیہ اور ردیف اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کہا جاتا ہے، یعنی قافیہ اور ردیف نظم میں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں۔ جیسے کوئی امید بار نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس شعر میں نہیں آتی جو ہے یہ ردیف ہے۔ پار اور بار جو ہے نظر اور بار جو ہے یہ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تشبیہ۔ یہ بھی صنف نظم میں ایک اہم چیز ہے۔ تشبیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی تشبیہ دینا ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں، کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری کی طرح کہنا۔ پہلی چیز کو مشبہ کہتے ہیں، اس میں دوسری کو مشبہ بہ اور دونوں کے درمیان مشترک خوبی کو وجہ شبہ کہا جاتا ہے۔ حرف تشبیہ اور عرض تشبیہ بھی تشبیہ کی جو ہے ایک ارکان ہے اس میں۔ جیسے لب پھول کی طرح نازک، موتیوں کی طرح دانت، یہ جو ہے نظموں میں جو یہ اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں انہیں تشبیہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی خوبصورت چیز سے کسی کو تشبیہ دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نظم میں مطلب۔ مطلب کا مطلب ہے طلوع ہونا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، کسی چیز کا نکلنا ہی، جس جگہ سے نکلنا، یعنی سورج طلوع ہونے سے مراد جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ اس طرح نظم جہاں سے شروع ہوتی ہے، غزل جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے معنی نکلنا کے اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو جو ہے وہ مطلع کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مقطع بھی ایک چیز ہے۔ مقطع قطع سے نکلا ہے، جیسے کاٹنا، ختم کرنا اس کا مطلب ہے۔ تو مقطع جو ہے غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے مقطع کے لغوی معنی کاٹنا کے ہیں، اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، وہ مقطع ہوتا ہے، جہاں پہ غزل یا نظم یہ قصیدہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے استعارہ۔ یہ استعارہ بھی ایک حسن غزل یا قصیدے کا اہم جو ہے رکن ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم البیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی رایتاً یا مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اہم چیز آ جاتی ہے کنایا۔ کنایا یعنی اشارہ کرنا، اس کا خاص مطلب ہے۔ تو کنایا جو ہے یہ بھی صنف غزل میں ایک اہم چیز ہے۔ کنایا کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی بات۔ اصطلاح میں کنایا اپنے ایسے مجموعہ الفاظ کو کہا جاتا ہے جو مخفی ہو، یعنی کنایا میں اشارہ میں جس میں بات کی گئی ہو۔ آگے مجاز مرسل، یہ بھی اہم اصطلاح ہے، اہم رکن ہے اس کا صنف سخن میں، غزل میں۔ یہ ہوتا ہے شاعری میں ایک حقیقی معنوں کے علاوہ مجازی معنوں میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے، اس میں خاص طور پر جز کو کل اور کل کو جز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کان میں انگلی ڈالی، حالانکہ کان میں پور انگلی کی ڈالی جاتی ہے، پوری انگلی ڈالی نہیں جاتی۔